السلام علیکم ڈاکٹر ملک صاحب، آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، وعلیکم السلام۔ سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں چونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر جو اس وقت صورت حال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ حکمت یار صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو فنڈنگ ہو رہی ہے بیرونی قوتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان ہمسایہ بھی ہیں، اسلامی ممالک بھی ہیں اور ایک قدیم تعلق بھی ہے، اور یہ سب پر یہاں ہے کہ بھی دونوں ممالک کے تعلقات اچھے ہوں گے، امن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، عوام کے لیے خوشحالی بھی ہوگی۔ لیکن افغانستان ایک طویل مدت سے جو عالمی قوتوں کی ایک اماجگاہ بنا ہوا ہے، چراگاہ بنا ہوا ہے۔ پہلے روس اپنے مقاصد کے ساتھ آیا، اب امریکہ اور اس کی نیٹو فورسز اپنے خاص مقاصد کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں، اور ایک 15 سال کی مدت گزرنے کے باوجود بھی حالات معمول پر نہیں آئے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں نئی ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں۔ اب گل بدین حکمت یار صاحب کا کابل پہنچ جانا اور حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جانا ایک بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن اب چمن بارڈر پہ جس طریقے سے پھر ماحول کو گرم کر دیا اور پھر بارڈرز بند ہو گئے ہیں، پھر دونوں اطراف کے جو عوام ہیں ان کے لیے ایک نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو گل بدین حکمت یار صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہے، کوئی باہر سے فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کا، یہ بھارت کا اپنا گٹھ جوڑ ہے، اور خاص طور پہ جو اس خطے میں سی پیک کے بعد پھر چین، روس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نئے جو الائز پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ایک نئی کیفیت جو پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس پورے خطے کو ڈسٹرب رکھنا اور اپنی موجودگی کو لازم تسلیم کروانا، یہ وہ عوامل ہیں کہ جو اس کے پشت پر کام کر رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے۔ اب گل بدین بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، طالبان بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، افغان حکومت بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان تینوں دھڑوں کو متحد ہو کے ماضی کے تمام تجربات کی روشنی میں افغانستان میں امن واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے چلے جانا چاہیے۔ یہ افغان عوام کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، یہ جمہوریت کا، انسانی حقوق کا حق ہے۔ اگر فارن فورسز موجود رہیں گی تو افغانستان جو ہے اسی طریقے سے بدامنی کی اماجگاہ رہے گا۔ اگر افغانستان میں بیرونی مداخلت برقرار رہے گی تو وہاں کشمکش اور مزاحمت کی صورتحال ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فنڈنگ کا معاملہ ہو، بارڈرز کی کشیدگی کا معاملہ ہو، افغانستان میں بدامنی کا معاملہ ہو، اس کے پیچھے ایک ہی مفاد ہے جو بین الاقوامی مفاد ہے، کہ جس کی بھینٹ دونوں اطراف کے عوام چڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پر بیرونی قوتوں کے بھی انٹرسٹ دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ انٹرسٹ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ رشیا کے ساتھ جو ماضی میں امریکہ کی جنگ تھی، وہاں پر ہمیں بھی ہمارے لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد امریکہ نے اپنے مفادات پورے کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا ناکامی کے بعد۔ تو اب جو موجودہ سینیریو ہے، ایسی کون سی قوت ہے وہاں پر جو موجودہ حالات، چونکہ امریکہ فوج کو بڑھانے کا کہہ رہا ہے، جو ٹرمپ کی کوشش ہے مزید فوجیں وہاں پر آ رہی ہیں، تو یہ امریکہ فرماریں بننے جا رہی ہے، مزید یہاں پر جو کشیدگی بڑھے گی وہ ہم نہ کہ پاکستان پورے خطے کے لیے نقصان دے۔ یہ کا آئیڈیا دیکھیں جی کہ امریکہ کا اپنا مفاد ہوگا، اس نے 15 سال اپنے ڈالرز جھونکے ہیں، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہے، وہ آسانی سے تو اس سارے خطے کو نہیں چھوڑ سکتا، جس میں مستقبل میں اس کے اور بہت سارے مفادات وابستہ ہیں۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، ایران اور
افغانستان کی لیڈرشپ کیا ان ساری قوتوں کے لیے ترنوالا بننے کے لیے تیار ہے، یا باہمی ایک اتحاد کے ذریعے عوام کی بہتری کے لیے یہ کسی ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً سنٹرل ایشیا ممالک بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، رشیا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، چین بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کو مستقبل کے ایک بڑے فساد سے بچانے کے لیے ایران، افغانستان اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وگرنہ ظاہر ہے کہ بھی اگر ماضی میں کسی نے مختلف قیادتوں کو، ملکوں کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر بنا کے پھینک دیا، تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن میں ویژن نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، اور جو وقتی طور پہ اعلیٰ کار بنتے ہیں اور ایک طویل مدت کے لیے اپنی کوئی لائحہ عمل طے نہیں کرتے۔ ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے، ہر بڑی قوت کا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے اپنے لائن آف ایکشن ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اگر چھوٹے ملک اور چھوٹے ذہن کی قیادتیں ہیں ان کا اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار ہوں تو وہ اپنا کھیل کیوں نہیں کھیلیں گے؟ ہماری زمین ہو، ہمارے ملک ہوں، ہمارے عوام ہوں، ہمارا خطہ ہو، ہمارا علاقہ ہو، اور کروڑوں کے انسان یہاں بستے ہوں، اور اگر ان کی لیڈرشپ خود کمزور ہو جائے اور اس کے اندر اہلیت نہ ہو، اس کے اندر تدبر نہ ہو، وہ ڈپلومیسی کے ساتھ اپنے عوام کا مفاد نہ سمجھ سکے، تو یہ غلطی تو ہماری لیڈرشپ کی ہے۔ اس لیے ان تینوں ممالک کی لیڈرشپ کو ایک بڑے ویژن کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ دنیا سے ہم امن کی بھیک مانگیں اور ان کے سامنے ہم کشکول اور سوال لے کے کھڑے ہوں کہ ہمارے کشکول میں امن ڈال دیں، تو یہ نہیں ممکن ہوگا۔ اس خطے کے عوام کو بھی اور لیڈرشپ کو بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا کہ مدر اور وہاں پر گرایا گیا، ایک تو اس کا مقاصد بتائیے کس وجہ سے گرایا گیا؟ کیونکہ ہماری حالیہ گفتگو آفتاب باجوہ صاحب سپریم کورٹ کے جو سیکرٹری ہے ان سے بھی ہوئی تھی لاسٹ ویک میں، انہوں نے فرمایا تھا اگر وہاں پر امریکہ بم نہ گراتا تو ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے گرایا جاتا۔ جو وہاں پر لوگ تھے اس میں انڈین، این ڈی ایس اور دیگر ممالک سے جو آئے ہوئے استعمال ہو رہے لوگ، وہاں پر ان کا خاتمہ میرا خیال ہے جی کہ امریکہ نے مدر آف بم کا جو ایک تجربہ کیا ہے، اور جس میں یہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ داعش کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے کہ وہ تباہ کر دیا جائے، جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ محض ایک بم کا تجربہ تھا، وگرنہ داعش کے ہیڈ کوارٹر کے جو علاقے ہیں اس کو تو کوئی ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پوری انتخابی مہم میں اس بات کی نشاندہی کی کہ داعش کی خالق جو ہیں وہ تو ہیلری کلنٹن ہے۔ اب ہیلری کلنٹن تو ایک اسٹیٹ سیکریٹری تھی، وہ امریکن پالیسی کی نمائندگی کر رہی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ نشاندہی جو ہے کہ وہ خود اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر ہیلری کلنٹن یا اوباما کے دور میں داعش کی تشکیل کا جو کام طے کیا گیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے لوگ بجا طور پہ توقع رکھیں گے کہ بھئی جہاں وہ اپنے انتخابی وعدوں میں دیگر چیزوں کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ داعش کی جس کی سرپرستی امریکہ سے یا اس کے اداروں سے ہو رہی ہے، تو اس کی فنڈنگ، اس کی مدد اور اس کے تعاون سے ہاتھ کھینچیں، تاکہ امریکہ بھی غیر ضروری جو انوالومنٹ کی وجہ سے خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، نفرت پیدا کر رہا ہے، اس سے بھی اس کو چھٹکارا ملے اور دنیا کو بھی امن کی طرف آگے بڑھنے کے مواقع ملیں۔ اس لیے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ بھی ایک بم مارا اور ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ بس پتہ نہیں وہ نہ کرتے تو پاکستان کرتا، پاکستان نے نہیں کرنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط تجزیہ ہے اور بے بنیاد تجزیہ ہے، اور یہ امریکہ کا اپنا ایک ہدف ہے، اور اس نے یہ ساری تورا بورا تھا، کارپوریٹ بمبنگ کی تھی، کسی نے کیا پوچھ لیا ہے؟
کہ بھئی یہ لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان تو ایک سنگلاخ پہاڑ ہے. افغانستان کے اندر تو نہ تیل ہے، نہ کوئی وسائل ہے، نہ سرمایہ ہے. اصل تو اس کی ایک اسٹریٹجک حیثیت ہے، اسٹریٹجک حیثیت ہے. اور ان پہاڑوں پر ماضی میں اگر برطانیہ آ کے بیٹھنا چاہتا تھا، روس آ کے بیٹھنا چاہتا تھا، اب امریکہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ اس پورے خطے میں افغانستان کی کابل کی اہمیت ہے. اور اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں اور چھوٹی موٹی چیزوں کو سمجھتے رہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ یا وہ نہیں ہے، بلکہ بڑے مقاصد ہیں. اس ریجن کی ایک پوری پالیٹکس ہے، اور اس ریجن کی بنیاد پہ جو دفاعی، سیاسی اور اکنامک پوری اسٹرینگتھ ہے، اس کو قبضہ کرنے کا یہ پورا کھیل ہے. سر جیسے آپ نے بتایا، داعش کا ذکر ہوا، 23 مئی کو ٹرمپ کا دورہ جو سعودی عربیہ میں ان کا دورہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پہ کیا ان کا مقصد ہے؟ جو 41 ممالک کا اتحاد ہے مسلم، اس میں کہیں امریکہ تو نہیں اس کے پیچھے؟ تو اس میں آپ ذرا کلیئرلی بتائیے. دیکھیں نا جی کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہماری پارلیمنٹ کی جو قرارداد تھی اس میں بھی جہاں یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں گے، لیکن وہیں یہ بھی موجود تھا کہ سعودی عرب کی انٹرنل سیکورٹی کو اور اس کی اٹانومی کو اگر کوئی حرف آتا ہے تو پاکستان ہچکچائے گا نہیں اور اس کی مدد کرے گا. اس لیے اسلامی اتحاد کے قیام کا بنیادی مقصد بھی سعودی عرب کا اپنا دفاع ہے، اس کی انٹرنل سیکورٹی ہے. حرمین شریفین کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو ایک پرامن اور ایک محفوظ علاقہ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے اسلامی اتحاد کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. باقی سعودی عرب کے حوالے سے تو نہیں کہ خدشہ ہے وہاں پر زیادہ، کوئی یمن کی طرف سے خطرہ لاحق ہے یا کچھ ایسی خطرات؟ تو دیکھیں نا جی، یمن بھی ہے، سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، عراق بھی ہے، تمام علاقوں سے مسائل موجود ہیں. اسی وجہ سے سعودی عرب کو انٹرنل سیکورٹی اور اس کی اپنی انڈیپینڈنس کے لیے بھی ایک ریئل تھریٹ ہے. اس وجہ سے بہت سارے تحفظات کے باوجود اسلامی اتحاد کے جو فورسز ہیں اس کے قیام پر کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں. بڑا اعتراض یہی ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس کے تحفظات ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے. میرا خیال ہے ایران کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ اس سلسلے میں ایک اچھی پیش رفت بنے گا، اور ایک بہتر توقعات ہونی چاہیے کہ مس انڈرسٹینڈنگس نہ بڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سعودی عرب اور پھر اسرائیل کے دورے پہ جائیں گے، روم کے، تو روم کی اپنی جگہ اس وقت ایک اہمیت ہے مہاجرین کی وجہ سے، اور دنیا بھر میں سے اور شام میں سے جو ایک بڑی تعداد میں لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے روم کی یا ایتھنز کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن سعودی عرب بھی امریکہ کا ایک بہت پرانا دوست ہے، اور سعودی عرب نے خود امریکہ کے لیے بھی بڑے نقصانات اٹھائے ہیں. تو سعودی عرب جانا اور اس کے بعد اسرائیل جانا تو یہ بہت بڑی ایک علامت بھی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ محض دوروں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطین کے مسئلے کے حل کی طرف آگے نہیں بڑھتے. اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ایک صدر کیا کئی صدر گزر جائیں گے، مسائل تو پھر اسی طریقے سے رہیں گے. صحیح. سر دوروں کی بات کی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ISI کے چیف ہے وہ بھی افغانستان کا دورہ کر کے آئے ہیں. اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق انہوں نے بھی دورہ کیا ہے. تو لیکن ان سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے حملہ کیا ہے ہماری چیک پوسٹ پہ. کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کا دورہ تھا، بہت اچھا اور کامیاب دورہ تھا، اور اسی طرح ISI کے چیف بھی کابل گئے ہیں. اس سے پہلے بھی خود پاکستان کے آرمی چیف بھی کابل کا دورہ کر چکے ہیں. پاکستان کی طرف سے تو یہ مسلسل ایک جیسچر اور میسج ہے کہ ہم تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں. لیکن کابل میں بیٹھی حکومت جو ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ وہ اپنی پالیسی خود بنا رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی حماقت ہوگی، اور ان کی پالیسی اور ان کے فیصلوں پر حاوی جو ہے
وہ تو وہاں بیٹھی ہوئی فورسز ہیں جس کے لیے یہ کٹ پتلی کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی لیے اشرف غنی کا ان کامیاب دوروں کے باوجود اور 6 گھنٹے تک وفد کے ساتھ بیٹھے رہے, بہت اچھی باتیں کی, بہت اچھا میسج دیا, لیکن پھر اشرف غنی صاحب کا ایک خوفناک بیان آ جانا اور دورے کی دعوت کو مسترد کر دینا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے, یہ کسی دباؤ کے تحت انہوں نے کیا ہے, ان کی اپنی رائے اس میں نہیں. دباؤ بھارت کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے. دباؤ میرا خیال ہے کہ بھارت ہے اور بھارت کی سرپرستی امریکہ ہے. جی, وہ ایک یہ جو نیٹ ورک ہے یہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے, جو کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, سی پیک کے منصوبے کو ہدف بنا کے اس کو ناکام کرنا اور پاکستان میں دہشت گردی کرنا, پاکستان میں جو ان کے اپنے اعلی کار ہیں ان کے ذریعے ان چیزوں کو استعمال کرنا, یہ کلبھوشن یادیو کا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. اور خود نریندر مودی جو کشمیر میں جائیں, ڈھاکہ میں جائیں, دلی میں خطاب کریں, ان کے بڑے خوفناک خطاب ہوتے ہیں. سر کلبھوشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے, سر کلبھوشن کا جو ہمیں فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے انٹرنیشنلی, وہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے کوتاہی دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے کہیں بھی آواز بلند نہیں کی, تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے چیخو پکار ہے. ایک اتنا بڑا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جو ہم انٹرنیشنلی سفارتی سطح پر اس کو ہائی لائٹ کریں, لیکن ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیا. لیکن جی ایک تو ظاہر ہے ہماری خارجہ پالیسی بڑی واضح نہیں ہے. جی, وزیر خارجہ نہیں ہے, وزیر اعظم اس قدر دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں اس پہ پوری توجہ نہیں دے پاتے. اسی وجہ سے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی ہمارے خارجہ امور کہاں سے اور کس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں. یہ تو ایک بڑی نااہلی اور بڑی ناکامی اور بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بھی عالمی سطح پر بھی ایک ناانصافی کا نظام ہے اور اس میں بھی انصاف نہیں ہے, حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اب کشمیر میں تو کسی کلبھوشن کے کیس کو پیش کرنے کا معاملہ نہیں ہے, لاکھوں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں, پیلٹ گنز استعمال ہو رہی ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. اب تو خود بھارت کی حامی فورسز بھی چیخ اٹھی ہیں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے. فلم سٹار, ڈرامے والے آرٹسٹ, سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کے مسئلے کو بھی انٹرنیشنل سطح پہ اٹھانا چاہیے, لیکن خود انڈیا کی لیڈرشپ کو بھی تو سمجھنا چاہیے اور ان کے پالیسی سازوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی ضد, ان کی ہٹ دھرمی ایک ناجائز اور غلط موقف کے ساتھ وہ اس پورے خطے کو کیوں بربادی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس میں جو کلبھوشن کا تو ایک مسئلہ ہے. اب ہمارے کرنل صاحب کو انہوں نے دھوکے سے بلا کے نوکری کے حوالے سے نیپال سے کڈنیپ کر لیا ہے. صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی ڈیل کرنے کے لیے کہ اس کو کچھ لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں. تو اب ان کی رہائی کے لیے بھی ہمیں حکومت کی طرف سے پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی انڈیویجول معاملہ ہے اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں اٹھیں گی. لیکن کلبھوشن یادیو کے کیس کو اور ایک کرنل کی گرفتاری کے کیس کو پیرالل تو نہیں لیا جا سکتا. یہ ایک فرد کی انفرادی غلطی ہے, وہ ٹریپ ہوا ہے اور ایک ذاتی بزنس یا ایک نوکری کی خاطر وہ ٹریپ ہو گیا ہے. تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا تو مناسب نہیں ہے. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل فورم ہے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ان کو یہ بات خود دیکھنی چاہیے کہ بھی یہ جو پاکستانی ایک شہری کو فریب دے کے, دھوکہ دے کے ایک انسانی سمگلنگ کا ایک بڑا واضح کیس ہے جس کی وجہ سے اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور نیپال کی آزادی کو بھی